الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور ہر قسم کی سرکشی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور یہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑنے والے بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا دین، دین اسلام، اس پر عمل کی ہم سب کی کوشش اور کاوش اور پوری زندگی کی جد و جہد، اس کو نکھارنے کے لیے اور اس کو پرکھنے کے لیے اور اس کو جانچنے کے لیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کی رضامندی کے مطابق ہے، کیا یہ اس تقاضے کے مطابق ہے جو ہمارا ایمان ہم سے کرتا ہے۔ اس کو پرکھنے کے لیے اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اسوہ، اس سے بڑا اور کوئی معیار نہیں۔ چلتے ہوئے قافلے کو، چلتی ہوئی زندگی کو اور گزرتے ہوئے ایام کو اور اپنے معمولات کو، اپنے روز و شب کی عادات کو اس معیار کے مطابق پرکھتے رہنا چاہیے
تاکہ ہمیں ہر لمحہ اور زندگی کے ہر موڑ پر احساس ہوتا رہے کہ کیا ہمارا سارا طرز عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ اگر تو ہے تو پھر غلطیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر دے گا، کمی کوتاہی وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی شخص اس معیار کو سرے سے تسلیم ہی نہ کرے یا اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ ہی نہ لے، اپنے طرز عمل کا جائزہ ہی نہ لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، پھر یہ ہٹ دھرمی ہے، پھر یہ سرکشی کا رویہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ بے حیائی سے اور برائی سے اور سرکشی سے تمہیں منع کرتا ہے۔ سرکشی کی بات اپنی جگہ پہ آئے گی۔ ہم اپنی گفتگو میں یہاں تک پہنچے تھے کہ عدل اور احسان، یوں لگتا ہے کہ پورے دین کی روح عدل اور احسان ہے، اور یہ بات ایسے صرف لفظی بات نہیں بلکہ حقیقتاً یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو یہ اسلام کا ایک مربوط اور اس کا ایک کمپلیٹ ایک تصور ہے، ایک مکمل تصور ہے، یہ کمپلیٹ پیکیج ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں۔ اس میں سے اس کا جو ہر جز ہے، ایک تو یہ بات ذہن میں ہر وقت رہے کہ پک اینڈ چوز ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ یہ لے لیں اور یہ چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کل کے ہر جز کا بھی وہی اثر ہے جو پورے کل کا ہے۔ اگر کل پر عمل کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں تو اس کا ہر جز ہمیں جنت میں پہنچا سکتا ہے۔ یہ کل اور جز کی بحث میں نہیں پڑھنا، اور یہ اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ داڑھی میں اسلام ہے کہ نہیں ہے، پردے میں اسلام ہے کہ نہیں، اس بحث میں نہیں پڑھنا۔ اگر پردہ، اگر داڑھی اسلام میں ہے تو پھر اسلام داڑھی اور پردے میں ہے۔ ہر وہ جز جو اس کل کا حصہ ہے پورے دین اسلام کا، اسی کے اندر اسلام ہے۔ اور اس کی مثالیں میں پہلے دیتا رہتا ہوں آپ کو۔ رکوع والی مثال ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ لوگوں نے تو رکوع کی رعایت مانگی تھی نا، بنو ثقیف نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق، کہ انہوں نے کہا تھا اللہ یجبو۔ اچھا جی، یجبو کے دوسرے معنی بھی ہیں، دیگر معنی بھی ہیں، لیکن ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا رعایت مانگی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فی رکوع، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے پورے دین کی بھلائیاں وہ ایک رکوع کے اندر ہے، اور رکوع ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے نماز۔ نماز میں سے اس کا ایک حصہ ہے رکعت، رکعت کا ایک حصہ ہے رکوع، اور اگر اس چھوٹے سے حصے میں پورے دین کی بھلائیاں موجود ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر وہ تاثیر جو پورے اسلام کی ہے، جو پورے کل کی ہے، وہی تاثیر اس کے ہر جز کی ہے۔ لہذا کوئی شخص اگر اسلام کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے نا، تو پیاسے کتے کو پانی پلا کر بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص پورے دین اسلام کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے تو وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا کر بھی جنت کو جا سکتا ہے۔ اگر پورا دین اسلام اس کو جنت میں لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اگر یہ صرف داڑھی اس لیے رکھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو یہ بھی اس کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا ایک دفعہ، مجھے یاد کہ ہمارے وہاں اکاڑا کالج کے پرنسپل ہوا کرتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ساری زندگی داڑھی نہیں رکھی، ریٹائرمنٹ ہو گئی، نہیں رکھی۔ کسی محفل میں موجود تھے، ایسے ہی بات داڑھی کی ہو گئی، تو جو داڑھی نہیں رکھتا نا اس کو بڑا غصہ آتا ہے جب کوئی بار بار مولوی داڑھی کی بات کرتے، اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ مولوی داڑھی کے بارے میں تو کہتے ہیں سنت ہے، باقی سنتیں نہیں بتاتے۔ بالکل جھوٹ ہے، ہم ساری سنتیں بتاتے ہیں۔ میں مولوی ہوں، میں مولویوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ ہم ساری سنتیں بتاتے ہیں، اس میں داڑھی بھی بتاتے ہیں۔ تو وہ
اسی طرح روایتی غصہ ان کو چڑھا. کسی مولوی نے بات کی اس محفل میں کہ داڑھی رکھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ داڑھی کوئی جنت کا ٹکٹ ہے؟ غصے سے کہا داڑھی کوئی جنت کا ٹکٹ ہے؟ اب وہ مولوی صاحب آگے سے کوئی سیانے تھے، انہوں نے کہا ہاں، آپ اگر اس لیے رکھ لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سارے انبیاء کی سنت ہے، تو آپ صرف اس وجہ سے رکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے. بس وہ کلک کرنے والی بات ہوتی ہے نا، کوئی بات کلک کر جاتی ہے. بس اس دن کے بعد حضرت نے داڑھی رکھ لی. اب یہ جنت کا ٹکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک دور آئے گا کہ جیسے اسلام پہلے دور میں اجنبی تھا، یہ پھر اجنبی ہو جائے گا. جیسے پہلے اہل اسلام کو، اسلام پر عمل کرنے والوں کو لوگ عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے، ایک دفعہ پھر موقع آئے گا کہ ہر داڑھی والا مجرم ہو جائے گا، ہر سنت پر عمل کرنے والا مجرم ہو جائے گا. بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، جب اسلام آیا تھا تو معاشرے نے اس وقت بھی اس کو قبول نہیں کیا، یہ معاشرے میں اجنبی تھا. ایک وقت پھر آنے والا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر اجنبی ہو جائے. لیکن فرمایا طوبی للغرباء، جن کو لوگ اجنبی سمجھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کو پریشانی کی کوئی بات نہیں. جو معاشرے میں مس فٹ ہو، معاشرے کے فیشن کے ساتھ نہ چل سکتے ہوں، ان کا فیشن اور ہو، معاشرے کا فیشن اور ہو، ایسے اجنبی معاشرے کے اندر مس فٹ لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو مس فٹ لوگ ہیں نا، طوبی للغرباء، ان کے لیے خوشخبری ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الغرباء، یہ ہیں کون؟ غرباء ہیں کون؟ معاشرے میں مس فٹ ہونے والے اجنبی لوگ کون ہیں جن کے لیے آپ خوشخبری کا اعلان فرما رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ، یہ غرباء وہ ہیں جو میرے فیشن کو زندہ کرتے ہیں. الذین یحیون سنتی، میری سنت کو زندہ کرتے ہیں. ویعلمونها عباد اللہ، اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. یہ ان کے لیے خوشخبری ہے. حالات جیسے مرضی ہوں اور لوگ آپ کو قبول کرتے ہوں یا نہ ہو، معاشرے کے اندر آپ کی ایکسیپٹیبلٹی زیرو ہو، پھر بھی آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مقصود رکھنا ہے. یہ ہے پورا دین. اور پھر جب دین کا کوئی عمل کرو گے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہم کرتے ہیں، وہ جتنا مرضی دین میں چھوٹا عمل ہو، اس کے اندر تاثیر وہی ہے جو پورے دین کی ہے. پورے دین کا مقصد جنت میں جانا ہے، تو ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل انسان کو جنت میں لے جانا. لہذا بات یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ صرف عدل اور احسان کی بات نہیں ہے کہ یہ دین کا کل ہے، بلکہ دین کی ہر چیز کے اندر وہی تاثیر موجود ہے. اور وہ حدیث میں آپ کے سامنے اکثر رکھتا ہوں، میں دہرا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر، بخاری شریف کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. اور پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں کہ تم کرنے لگو تو تمہاری محبت ہو جائے. محبت ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت ملے گی. گویا جو بتانے لگے ہیں وہ جنت کا ٹکٹ ہے، گویا جو بتانے لگے ہیں وہ محبت کی پڑیا ہے اور جنت کا ٹکٹ ہے، وہی نسخہ ہے. بتایا کیا؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو.
اندازہ فرمائیے السلام علیکم جیسی نیکی کو تو ہم کہیں گنتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. چونکہ یہ اس کل اسلام کا جز ہے، اس لیے اس کے اندر بھی وہی تاثیر ہے جو پورے اسلام کی تاثیر ہے. جو السلام علیکم اس لیے کہے کہ میرے نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کا حکم ہے کہ افشوا السلام بینکم. افشو کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ السلام علیکم کہا کرو. اس کا مطلب ہے سلام کو پھیلایا کرو، آپس میں سلام کو پھیلایا کرو. تو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نامی موقع بنتا ہو وہاں موقع بنایا کرو. جہاں سلام کا موقع نہیں بھی بنتا، سلام پھیلانے کا یہی مطلب ہے کہ آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو. جب تم داخل ہوتے ہو السلام علیکم، نکلتے ہو السلام علیکم، دوبارہ ملتے ہو السلام علیکم، کوئی موقع جانے ہی نہ دو السلام علیکم کا. یہ ہے پھیلانا. اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے جا رہے ہوتے تھے، آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے. راستے میں درخت آ گیا، ایک آدمی ادھر سے گزرا، ایک آدمی ادھر سے گزرا. جب دوبارہ آپس میں ملتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم. ایک اور موقع بنا ہے، افشوا السلام بینکم. اور وہ ایک دوسرے کو مذاق نہیں کرتے تھے ہماری طرح کہ بار بار السلام علیکم، بار بار السلام علیکم. کسی کو کہہ دیں نا، بات تو صرف عادت کی ہے، آپ کوئی موقع جانے نہ دیں. ایسی میں ایک مثال دے دیتا ہوں، شاید اس سے کسی کو کوئی توجہ آ جائے. میری عادت ہے کہ ہم یہ ٹول پلازا پہ جاتے جاتے، جہاں یہ جگہ جگہ ٹول پلازا بنے ہوئے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، تو جس سے بھی پرچی کٹانی ہے، میری عادت تھی کہ شیشہ نیچے کیا، اس کو پیسے پکڑائے، ساتھ کہا السلام علیکم. یہ ایسے ایک عادت بنی ہوئی تھی، میں کرتا تھا. میں جب پوسٹ ڈاک کے لیے 2006-7 میں ملک سے باہر گیا 1 سال کے لیے، تو بچے باہر کے سفر میں عام طور پہ میرے ساتھ ہی جاتے تھے، وہ کبھی کسی ڈرائیور کے ساتھ گئے نہیں تھے. تو انہوں نے سفر کیا ڈرائیور کے ساتھ. تو میرا چھوٹا سا بچہ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہ ڈرائیور السلام علیکم کیوں نہیں کہتا. اور میں جب واپس آیا تو مجھے اس نے بتایا کہ اس نے بچے نے ڈرائیور کو سکھایا ہے کہ انکل یہاں السلام علیکم کہتے ہیں. آپ عادت بنا لیں. کون سا موقع ہے اور وہاں السلام علیکم کہنے سے آپ کو فرق کتنا پڑتا. آپ نے رکنا تو ہے ہی، پرچی لینی ہے اس سے، تو اس کے بغیر تو انہوں نے جانے نہیں دینا آپ کو. تو پھر ساتھ السلام علیکم کہتے ہیں، یہ بھی نیکی بن جاتی ہے. سوچنے کی بات ہے بس کہ آپ اگر اپنے آپ کو یہ سوچ لیں کہ میں نے کوئی موقع، افشوا السلام بینکم کا مطلب بھی یہی ہے کہ کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دینا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی معمولی سے معمولی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا. کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی معمولی نہیں ہے. اس کے ذریعے سے اللہ اکبر، وہ جس خاتون نے پانی پلایا تھا نا کتے کو، پیاسے کتے، اس کو کوئی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. یعنی حدیث میں ہے کہ اس نے صرف وہ جو کیچڑ تھا نا اوپر، کیچڑ چاٹتے ہوئے دیکھا تھا، پانی اس کو میسر نہیں تھا کتے کو. تو اس خاتون نے اپنی جوتے میں پانی ڈالا، وہاں سے نکال کے اس کو پلا دیا. حدیث کے الفاظ ہیں، شکر اللہ لہا وغفر اللہ لہا. اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. وہ نیکی کی قدردانی کرتا ہے، شاکر ہے، شاکر علیم ہے، وہ ہر بات جانتا ہے. لہذا تم نے عدل اور احسان کے چکر میں نہیں پڑنا کہ یہ عدل کے زمرے میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی، یہ احسان کے زمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی. مولوی صاحب نے کہا تھا کہ عدل اور احسان پورا دین ہے. اللہ کے بندو، ہر وہ بات پورا دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. یہ پورا دین ہے. لہذا جب اس طرح سے ہم اپنے آپ کو پورے دین کے ساتھ منسلک کریں گے تو یہاں پہ تو 3 باتیں ہی ہیں نا، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ. اور ان سب کا زیادہ تر تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے، لیکن ایتاء ذی القربیٰ، عدل، احسان، ان دونوں کا ایک ایک حصہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے.
لیکن ان کا دوسرا نصف آخر وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. لیکن جو ایتاء ذی القربیٰ ہے اس کا تو سارا تعلق ہی معاشرتی تعلقات سے ہے، اس کا تعلق ہی معاشرتی رشتوں سے ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، یہ جو تعلق بنتا ہے نا دنیا میں، اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے. خونی تعلق ہو اس کی بھی وہ قدر کرتا ہے، اس کی قدر سکھاتا ہے. اور اس تعلق کو اگر دین کا تعلق بنا لیا جائے تو اصل میں وہ قدر اس کی کرتا ہے. خون کا تعلق کوئی حیثیت نہیں رکھتا دین کے تعلق کے بارے میں. ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کی بڑی بڑی اہمیت، کہ صرف 3 باتیں میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 90 سورۃ النحل کی، یہ تقوی کی جامع آیت ہے یا دین کی جامع آیت ہے کہ اس میں جو 3 چیزوں کا حکم اور 3 چیزوں سے منع کر دیا، گویا ان 6 چیزوں کو آدمی اپنا لے، 3 نہ کرنے کی چیزیں، 3 کرنے کی چیزیں، پورا دین اس کے اندر ہے. حکم بھی اس میں آ گیا، قانون بھی، نصیحت بھی اس میں آ گئی، خیر خواہی کی بات بھی، سارا کچھ اس کے اندر آ گیا. اور اس میں اس اسپیسیفک چیز میں جہاں پورے دین کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، وہاں ایک پوری بڑی اینٹیٹی کے طور پر، ایک پوری کیٹیگری کے طور پر، ایک پورے درجے کے طور پر، ایک پورے عمل کے طور پر فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ. یہ تم نے دین میں جو پک اینڈ چوز کیا ہوا ہے نا، کہ نمازیں پڑھ لی ہیں، تہجدیں پڑھ لی ہیں، ہم بخشے گئے، اللہ کا دین یہ نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا داخل ہونا پڑے گا. اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ہیں، اس میں ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، مسلمانوں کے حقوق بھی ہیں، اس میں غیر مسلموں کے حقوق بھی ہیں، ہر انسان کے حقوق بھی ہیں، حتیٰ کہ اس میں جانوروں کے حقوق بھی ہیں. ابھی میں عرض کر رہا تھا کتے سے زیادہ کریہ جانور کوئی ہوتا ہے؟ یعنی جس کا نام ہم بڑی کراہت سے لیتے ہیں. تو جب اس کو پانی پلانے سے جنت مل سکتی ہے تو پھر آپ ان تعلقات کی بات سمجھے نا کہ یہ تعلق کیا ہوتا ہے. وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ بیٹھا اور ان کا ساتھی بنا، اس تعلق کو نہیں چھوڑا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا اسپیشلی ذکر کیا ہے قرآن پاک کے، کہ وہ بھی ان کا ساتھی تھا، ان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. تو تعلق اصل میں دین کا تعلق ہے اور کوئی تعلق نہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جو لوگ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے صبح و شام لگے ہوئے ہیں نا، تم بھی ان کے ساتھ تعلقات بناؤ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وہ لوگ ڈھونڈو جن کا مطمع نظر سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہ ہو. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھی صحبت جو ہے وہ عطار کی دکان سے مشابہت رکھتی. آپ کسی اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے، صاحب ایمان شخص کے پاس بیٹھیں گے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے ایمان کی خوشبو آپ تک نہ پہنچے، ممکن ہی نہیں. لہذا ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس تھوڑی دیر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی کی دی ہے کہ آپ چاہے کوئی چیز اس سے خریدے چاہے نہ خریدے، تھوڑی دیر بیٹھ ہی لینا تو دھواں تو ناک میں گھس جاتا ہے، اس کی کالک تو آپ کو کچھ نہ کچھ پہنچ جاتی ہے. لہذا جو شخص بھی، یعنی کتنے لوگ ہیں کسی کے پاس آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، لگتا ہے کہ جو رتی ایمان کی تھی وہ بھی چلی گئی، دل سخت ہو جاتا. ایسی صحبتیں ہیں، ایسی محافل ہیں، اللہ ایسے گھرانے ہیں. میں ایک بزرگ کے ساتھ کسی کے گھر گیا، اللہ گھر میں داخل ہوئے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس گھر کی دیواروں سے مجھے بدبو آتی. اور وہ گھر پتہ کیا تھا؟ بہت بڑی کوٹھی تھی، بڑا شاندار محل تھا، بڑا صاف ستھرا.
لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں سے مجھے بدبو آتی. کچھ نہیں کھایا پیا انہوں نے بھی وہاں سے، مجھے بھی کچھ نہیں کھانے پینے دیا. اور بعد میں ہم نے پوچھا، بتایا، پتہ آتا کرنے سے پتہ چلا کہ ان کا جو کاروبار ہے وہ بھی سمگلنگ کا کاروبار. تو بری صحبت، اگر آپ وہاں بیٹھیں گے تو آپ کے ایمان پر فرق تو پڑے گا. اور اچھی صحبت، کتنے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں، آپ ان کے ساتھ جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے دیکھیں، اللہ اکبر، انسان اپنے ایمان کی تازگی محسوس کرتا، ایمان بڑا ہوا محسوس کرتا ہے. ان کی باتیں سن کر، ان کے پاس بیٹھ کر، ان کا تقویٰ دیکھ کر انسان اپنے اندر ایمان کو تازہ ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے. تو بھائی یہ جو قربتیں ہیں نا، یہ قربتیں رقابتوں میں بھی بدلتی ہیں، یہ قربتیں بھی رہتی ہیں. ان کا معیار ہمارے اپنے تعلقات ہوتے ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. یہ جو تعلقات والے ہیں، چاہے وہ خونی رشتہ دار جن کے حقوق آپ کے اوپر رکھ دیے ہیں، چاہے وہ تعلقات جو معاشرتی تعلقات ہیں، ان سب کے آپ کے اوپر حقوق ہیں. اور حق کیا ہے؟ یہ حقوق کی دنیا ہے، یہاں حقوق کی تحریکیں چلتی ہیں. یہاں حق پتہ ہے کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ حق یہ ہے کہ ایسے سارے جو صاحب تعلقات ہیں ان کو دیتے جاؤ. ایتا، دینا ان کا حق ہے کہ ان کو دیتے جاؤ. ہم کس حق کا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں تحریکیں کیا چلتی ہیں؟ لینے والی، حق لینے والی تحریکیں چلتی ہیں. حق لینا ہے. اولاد کو پریشانی ہے کہ میرے والدین میرا حق نہیں دیتے، والدین کو پریشانی ہے کہ میری اولاد میرا حق نہیں دیتی، میاں کو پریشانی ہے بیوی میرے حقوق پورے نہیں کرتی، بیوی کو پریشانی ہے میاں میرے حقوق پورے نہیں کرتا، اور رشتہ داروں سے نالاں ہیں کہ ہمارا حق نہیں دیتے. اللہ فرماتا ہے تمہیں کس نے کہا کہ تمہارا مطالبہ حق تمہارے ذمے ہے؟ تمہارے ذمے یہ ہے کہ اس کا جو بنتا ہے اس کو دے دو، بلکہ ایتاء ذی القربی نہیں بھی بنتا تو ان کو دیتے جاؤ. یہ ون وے ٹریفک ادھر کو ہے، آؤٹ گوئنگ ون وے ٹریفک ہے، یہ واپس آنے والی نہیں، واپسی کا دھیان رکھنے والی نہیں، اس سوچ کے ساتھ نہیں کہ وہ بھی مجھے دے گا. اگر یہ سوچ ہو گئی کہ وہ بھی مجھے دے گا تو پھر یہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس الواصل بالمکافی. جو اس لیے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے نا کہ وہ بھی مجھے دیں گے، میں اچھا سلوک کروں تو وہ بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو اس لیے کرتا ہے وہ تو صلہ رحمی کرنے والا ہے ہی نہیں. صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی کرتا. آپ کسی جانور کو بھی آپ 2-4 دن چارہ کھلا کے دیکھ لیں، 5ویں دن وہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ اس سے جو مرضی کام لے لیں. یہ تو ڈنگروں والی بات ہے، حیوانات والی بات ہے. اللہ نے انسانوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ ادلے بدلے کی توقع میں یہ سارے معاملات کریں. ماں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ معاشرتی تعلقات، ذل قربا، ایتاء ذل قربا کی بات پتہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ شروع ماں سے ہوتی ہے، باپ سے نہیں ہوتی، ماں سے شروع ہوتی ہے. پوچھا تھا نا من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا امو کا. پھر پوچھتا ہے ثم من، ثم امو کا، ثم من، ثم امو کا. تیسری دفعہ پوچھتا ہے، چوتھی دفعہ جا کے ثم من فرمایا ثم ابو کا. اور ایک روایت میں آتا ہے ثم ادنا کا، ثم ادنا کا، کہ اس کے بعد جو اس سے زیادہ قریبی ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے زیادہ قریبی. تو بات شروع ہوتی ہے ماں سے، پھر اس کے اندر باپ شامل ہو جاتا ہے، یہ والدین بن جاتا. اللہ کے حق کے بعد معاشرتی طور پر اس دنیا میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. اور
اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دیکھو اصل و رسول دین کیا ہے. اللہ کی بندگی تو تم نے کرنی، سب سے ٹاپ پریورٹی ہے اللہ کی بندگی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سارے تعلقات بھی قربان کرنے پڑے اس پر تو کر دو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. لیکن اس کے بعد جب والدین کے ساتھ اللہ کی بندگی اس پر کوئی حرف نہ آئے، پھر تعلقات کا یہ حفظ مراتب شروع ہوتا ہے. پھر یہ سیکوینس شروع ہوتا ہے کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. یعنی کہاں سے شروع ہوئی بات، کہاں پہنچی؟ کہ جو شخص تمہارا ہمسایہ ہے نا، اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس کے بھی حق ہے، اور اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے تو بھی اس کا حق ہے. بلکہ فرمایا والصاحب بالجنب. آپ نے یہاں سے ٹکٹ کٹایا، جا رہے ہیں کہیں سفر کرنے کے لیے اسلام آباد، جو ساتھ سیٹ پہ بیٹھ گیا ہے اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. صاحب بالجنب، ساتھ بیٹھنے والا کے بھی حق ہے. اللہ، ایسا دین کہیں ڈھونڈ کے تو لاؤ. یہاں تم کہتے ہو بنیادی حقوق کی تحریک چلائی ہے مغرب نے، اور بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے مغرب. ہم کہتے ہیں کہ اصل جو حقوق العباد کی بات کی ہے وہ تو اسلام نے کی ہے. تمہارے بنیادی حقوق کا تصور، اس تصور کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں. اسلام حقوق العباد کی بات کرتا ہے، وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے. ہیومن رائٹس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سارے انسان برابر ہیں اور ہر ایک کا حق دوسرے کے برابر ہے. کیوں بھائی ہے؟ اگر ان کے ہیومن رائٹس کے تصور کو تسلیم کر لینا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اولاد کا حق اور والدین کا حق برابر ہے. اس کا مطلب ہوگا کہ میاں کا حق اور بیوی کا حق برابر ہے. پھر ہر چیز میں برابری ہوگی. حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس حقوق اور مساوات کے تصور کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے انسان برابر ہیں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سب سے بالا نہیں ہو سکتی. یہ ان کے ہاں حقوق اور مساوات کا تصور ہے. ہم کہتے ہیں سب کے حقوق ہیں لیکن برابر نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسایہ رشتہ دار ہو تو 3 حق، ہمسایہ مسلمان ہو تو 2 حق، ہمسایہ غیر مسلم ہو تو اس کا 1 حق. یعنی اگر رشتہ دار ہے، مسلمان ہے اور ہمسایہ ہے تو 1 حق ہمسائیگی، 1 حق رشتہ داری، حق قرابت اور 1 حق اسلام. 3 حق ہیں. اور اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے تو 2 حق پھر بھی ہیں، 1 حق اسلام اور 1 حق ہمسائیگی. آپ کے ایک طرف مسلمان اور ایک طرف آپ کے مسلمان ہمسایہ ہے، دوسری طرف رشتہ دار مسلمان ہمسایہ ہے، تو اب اس کا حق پہلے ہے. ابدا بمن تعول. دینا تو سب کو ہے، ایتاء ذی القربى سب کو دینا ہے، لیکن شروع وہاں سے کرنا ہے جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے اس سے زیادہ. اور کسی نے پوچھا کہ رشتہ دار کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 فائدے ہوں گے. رشتہ دار کو صدقہ دے گا، کوئی غریب رشتہ دار ہے اس کو دینے سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو صدقہ دینے کا ثواب جو دینا ہی تھا، اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کا کہ آپ نے رشتہ داری کا خیال رکھا. لہذا یہ جو ایتاء ذی القربیٰ ہے تو مطلقاً، لیکن یہ بغیر کسی حفظ مراتب کے نہیں ہے، حفظ مراتب کے ساتھ. جو حق مانگا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اللہ کی بندگی کے بعد
جب دنیا پہ معاشرتی حقوق کی بات ہوتی ہے تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ہاں والدین اگر کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ کی بندگی کے خلاف ہے تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ایک جنرل اصول دے دیا ہے کہ جس میں خالق کی بندگی پر حرف آئے ایسے سارے تعلقات چھوڑ دیے جانے چاہیے. اللہ اکبر. لہذا بس آخری بات عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، ہمارا وقت ہو گیا، کہ ماں کو یہ حسن سلوک کا حق کس نے دیا؟ ایتاء ذی القربیٰ ہے نا، یہ حق کس نے دیا؟ سوچنے کی بات. اللہ نے دیا. بھائی کو بھائی کا حق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. والد کو حق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. جب بھائی بھائی سے اچھا سلوک کرتا ہے، بیٹا ماں سے اچھا سلوک کرتا ہے، بیٹی باپ سے اچھا سلوک کرتی ہے، رشتہ دار رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ میرا رشتہ دار راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کرتے کہ میری ماں راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کرتے کہ باپ راضی ہو جائے، اس لیے کرتے ہیں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اس لیے کہ اگر ماں کو راضی کرنے کے لیے، باپ کو راضی کرنے کے لیے ساری زندگی لگے رہے، محنت کی، تو وہ راضی نہ ہوئے تو کیا کریں گے؟ وہ راضی نہ ہوئے، ہو سکتا ہے نا والدین بھی مختلف مزاج کے ہوتے ہیں. بیٹا ساری محنت کرے، باپ نہیں راضی ہوتا، سب کچھ کرے، ماں نہیں راضی ہوتی. ایسے ہوتے ہیں والدین. اگر اس نے اللہ کی رضا مقصود نہیں رکھی، اللہ کی رضا ملحوظ نہیں رکھی، تو پھر اگر والدین راضی نہیں ہوئے تو اس کی تو ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی. اور اگر اس لیے کی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، تو پھر ماں راضی ہو چاہے نہ ہو اللہ راضی ہو جائے گا. پھر والد صاحب راضی ہو چاہے نہ ہو اللہ راضی ہو جائے گا. رشتہ دار کبھی کسی کے راضی ہو ہی نہیں سکتے. الکندی نے کہا تھا، الکندی بڑا عجیب و غریب مفکر تھا، اس کے جو اقوال ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. اس نے ان رشتوں کی نیگیٹو انٹرپریٹیشن کی ہے، ان سارے رشتوں کی، باپ سے لے کر رشتہ داروں، ماموں بھانجا، سب کی. اور رشتہ داروں کے بارے میں کہتا ہے الاقارب کالعقارب. یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، یہ بچھو ہوتے ہیں. تو بچھو کبھی راضی ہوا ہے؟ یہ تو اس کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن آپ دیکھیں رشتہ دار کبھی کسی سے راضی ہوئے؟ قرآن حکم دیتا ہے ایتاء ذی القربیٰ. یہ رشتہ داروں سے یہ جو ایتاء کا حکم کرنا، یہ جو عمل کرنا ہے، یہ اس رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے کبھی نہ کریں، وگرنہ آپ کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے. وہ کبھی نہیں راضی ہوگا، بلکہ اس کو تو کبھی موقع ملا تو اقارب اقرب بن کے دکھائے گا، بچھو بن کے دکھائے. ہو سکتا ہے تمہارے خلاف ہی کوئی نہ کوئی بات کرے، تمہیں ڈنگ مارنے کی کوشش کرے، وہ ساری زندگی جو مرضی کرے. اگر تم یہ یک طرفہ ٹریفک چلا دو اللہ کے حکم سے کہ میں نے اپنے ہر رشتہ دار سے اچھا سلوک ہی کرنا ہے، اور اگر وہ مسلمان رشتہ دار ہے تو پھر تو اس کا حق اور بڑھ جاتا ہے. اور اچھا سلوک آپ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یقین رکھیے کہ رشتہ دار ساری زندگی راضی نہ ہوں، انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.